اللہ اذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ مبارک کے لائق یہ جماعت یعنی لاس اینجلس کی جماعت ہے، جن کے شہر میں اس بہت ہی خوبصورت مسجد میں
مجھے آج اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ خطبہ دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر اس خوشی میں تمام جماعت امریکہ بھی شامل ہے اور جماعت امریکہ کے ساتھ تمام دنیا کی 120 ممالک کی جماعتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ جہاں بھی جماعت احمدیہ کو خدا کا گھر بنانے کی توفیق عطا ہوتی ہے، ساری جماعت امت واحدہ کی طرح اس خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ لیکن بالخصوص ان دنوں جبکہ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر ایسی پابندیاں عائد کی گئیں کہ خدا کے گھر مسمار کیے گئے اور خدا کے گھروں کو خدا کے نام پر مساجد کہنا خلاف قانون قرار دے دیا گیا، جہاں مساجد کی نئی تعمیر میں بہت سی روکیں ڈالی گئی۔ ایسے حالات میں نے ابتدائی میں جماعت کو یہ نصیحت کی تھی کہ سچے مومن کی طرح رد عمل دکھائیں اور جہاں ایک مسجد گرائی جاتی ہے وہاں 100 مسجدیں بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے بہتر، اس سے مؤثر، اس سے زیادہ ایمان افروز جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ جو اطاعت کے ذریعے سے سرشار ہے اور تمام کائنات میں اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی امت کہلانے کی مستحق ہے، بہت ہی عمدہ رنگ میں ہر اپیل کا جواب دیتی ہے۔ اس نے اس اپیل پر بھی توجہ کی، اگرچہ یہ مسجد اپنی نمایاں خوبصورتی کے لحاظ سے، اپنی بڑائی کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ دنیا کے بہت ہی امیر اور بہت ہی اثر رکھنے والے شہر میں تعمیر کی جا رہی ہے، آج نمایاں طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ افریقہ کے غریب ممالک میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں، دوسرے تیسری دنیا کے ممالک میں جماعت نے کثرت کے ساتھ مساجد تعمیر کی ہے۔ اور آج کے دن کی خوشی میں نے سوچا کہ ان مساجد کا ذکر بھی شامل کر لوں جن کو ظاہری دنیا کے لحاظ سے کوئی عظمت نہیں آتی، کوئی عظمت عطا نہیں ہوئی۔ میں نے ایسی غریبانہ مساجد بھی دیکھی ہیں افریقہ میں جو گھاس پھوس کی بنی ہوئی ہیں، معمولی پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ ایسی مساجد بھی دیکھی جن میں 10 سال سے جماعت محنت کر کے اینٹیں جوڑ کر، کچھ پیسے جوڑ کر، کچھ دوسرا سامان خرید کے وقار عمل کے ذریعے جتنی توفیق ملتی ہے اس مسجد کو کچھ آگے بڑھا دیتی ہے۔ اور بعض ایسی مساجد دیکھی جو چھتوں تک مکمل ہو گئی تھی لیکن چھت کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کچھ ایسی مساجد دیکھی جن میں چھتیں پڑ چکی تھی لیکن دروازوں کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایسی مساجد دیکھی جہاں دروازے تو تھے مگر فرشوں کے لیے، فرش بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، دریاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن عظمت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی کسی دوسری مسجد سے پیچھے نہیں تھی، اور کئی پہلوؤں سے وہ تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے اپنے اندر اعلیٰ مثالیں رکھتی تھی۔ ایسی کثرت سے مجھے جماعتیں دکھائی دی جنہوں نے آج تک مرکز سے ایک آنے کی امداد کا بھی مطالبہ نہیں کیا، نہ صرف مرکز سے بلکہ اپنے ملک کے ہیڈ کوارٹر سے بھی۔ اور اگر میں وہاں تفصیلی دورہ نہ کرتا اور گاؤں گاؤں جا کر مختلف جماعتوں کے حالات دیکھنے کی توفیق مجھے نہ ملتی تو میرے علم میں بھی یہ بات نہیں آنی تھی کہ افریقہ کے لوگ خدا کے گھر بنانے میں کیسی مسلسل قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کیسے خلوص کے ساتھ وہ خدا کے گھر بنانے میں مسلسل محنت سے کام لے رہے ہیں۔ بہت بڑی بڑی خوبصورت مساجد بھی ہیں ان میں سے، لیکن ان کا پس منظر یہی ہے کہ مقامی لوگ مل کر، جب خدا توفیق دیتا ہے کسی کو، کوئی تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، کسی اور زمیندارے میں ایک اچانک خدا کی طرف سے ان کی جھولی شروع سے بھری جاتی ہے تو ایک بڑا حصہ اس میں سے وہ مساجد کی تنظیم کے طور پر الگ کرتے ہیں
اور ان کو ایک دلی لگن ہے اس کام سے. پر کثرت سے ایسی مساجد ہیں جو کسی ذکر میں اور کسی شمار میں نہیں آئی، اور بنانے والوں نے کبھی اس خیال سے اس رنگ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مساجد دنیا میں قابل ذکر مساجد ہیں یا ان کے ذکر کی خاطر ہمیں مرکز کو لکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مساجد کا نام بھی لیں. وہ مساجد بعید نہیں کہ بعض بڑی بڑی شاندار مساجد کے مقابل پر خدا کے نزدیک زیادہ مقبول ہیں، اور مساجد کی مقبولیت کا فیصلہ دراصل آغاز کی نیتیں ہی کیا کرتی ہیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مسجد اپنے پیچھے پاک نیتیں نہیں رکھتی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ عمارتوں کی ظاہری عظمت بعض ایسی عمارتوں کو نظر سے پوشیدہ کر دیا کرتی ہے جن کی اندرونی عظمت ظاہری عظمت کے مقابلے پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. ہم چونکہ ایک زندہ جماعت ہیں، ہم چونکہ ایک مواحد جماعت ہیں، ہم چونکہ جسم ہی کے نہیں بلکہ روح کے قائل ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات، مساجد کو عظمت دینے والی نمازی ہوا کرتے ہیں. اگر نمازیوں کے دل میں خدا کا خوف ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کی توحید موزن ہو، تو ایسی مساجد کو رونق ملتی ہے. بہت سے ایسے امور ہیں جن کے متعلق کچھ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، کچھ آج شام کو جب باقاعدہ اس مسجد کا ایسا افتتاح ہوگا جو رسمی رنگ رکھتا ہے، لیکن اس خیال سے میں نے اسے قبول کیا ہے کہ ایسے موقع پر غیروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں چلا جاتا ہے. ورنہ میں نہ تو کسی مسجد کے افتتاح کا قائل ہوں، نہ رسمی طور پر مجالس بلانے کا قائل ہوں، کیونکہ جہاں تک میرا تاریخ اسلام کا علم ہے، میرے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسجد کا افتتاح نہیں ہوا، بلکہ یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہماری مسجد میں بھی کوئی نماز ادا کریں، 2 نفل ادا کر دیں تاکہ ہماری مسجد کو رونق ملے. اور ان کی مراد غالباً قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم لوگ ہر مسجد میں اپنی زینتیں ساتھ لے کر جایا کرو. اور یہاں دین سے بڑا تقویٰ ہے، اور چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تقویٰ نصیب ہوا، اور صحابہ یہ درخواست بالکل قرآن تعلیم کے مطابق کیا کرتے تھے، لیکن کوئی افتتاح کی رسم نہیں منائی گئی. اس لیے جب بھی مجھے امریکہ ہو یا دوسری جگہوں کے مساجد میں افتتاح کرنے کے لیے کہا جائے تو میرے دل میں ہمیشہ اس وجہ سے تردد پیدا ہوتا ہے. اور بعض جگہ تو میں نے اس بات پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ ایک سال سے آپ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اور آج آپ لوگوں کو یہ بلایا ہے یہ کہہ کر کہ مسجد کا افتتاح ہوگا. مجھ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، دنیا سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. یہ کوئی انصاف کا طریق نہیں ہے. مسجد کا افتتاح تو اسی دن ہو گیا جس دن کسی ایک نمازی نے وہ نماز پڑھ لی. ہاں، آپ یہ اعلان کیا کریں، یہ خط لکھا کریں دوستوں کو کہ ہم نے مسجد بنائی، بہت خوشی ہوئی. اس موقع پر شکرانے کے طور پر ہم ایک تقریب منانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی شامل ہوں اور آپ معلوم کریں کہ مسجد کیا ہوتی ہے، کس لیے بنائی جاتی ہے. اور اس موقع پر چونکہ فلاں شخص بھی آ رہا ہے اس لیے آپ کو اس سے ملنے کا بھی موقع مل جائے گا. یہ معقولیت ہے، یہ حقیقت ہے. بس اس مسجد کے متعلق جو تقریب منائی جا رہی ہے اس کا بھی یہی پس منظر ہے جو میں نے قبول کی، جس کی وجہ سے میں نے قبول کیا.
مسجد کے افتتاح کے طور پر اگر دعوت نامہ دیا گیا تھا تو وہ درست نہیں تھا، لیکن میرے علم میں جہاں تک بات ہے وہ یہی ہے کہ دوستوں کو بلایا گیا ہے کہ چونکہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں توفیق ملی اور یہ عبادت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس موقع پر چونکہ جماعت احمدیہ کا امام بھی آ رہا ہے اس لیے ہم خوشی کی ایک دن منانا چاہتے ہیں۔ بس اگر یہ نہیں بھی ہوا تو آئندہ میں اس خطبے کے ذریعے جماعتوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر کے وقت ان سب باتوں کو ضرور پیش نظر رکھا کریں۔ افریقہ کی مثال چونکہ سنت نبوی پر ہے، اس لیے وہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے نہیں کہ افریقہ کی پیروی کریں بلکہ اس لیے کہ افریقہ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اور آج کے زمانے میں اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ مسجدیں بنانے کے وقت تقویٰ سب سے پہلی شرط ہے، اور تقویٰ کے مطابق خدا کا گھر بناتے وقت یہ خیال کبھی بھی دامنگیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے زیادہ خوبصورت بنا سکیں گے یا کم خوبصورت بنا سکیں گے، زیادہ شاندار دکھائی دینے والی مسجد بنائیں گے یا کم شاندار دکھائی دینے والی مسجد بنائیں گے۔ اول نیت اس بات میں ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے نام پر کسی ایک جگہ عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ جگہ سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں جس قسم کی جگہ میسر ہو، ہمیں لازماً اپنی کوشش کے ساتھ ایک ایسی جگہ کی تعمیر کرنی چاہیے جو خدا کے نام پر ہو، خدا کی خاطر ہو، وہاں عبادت کے لیے سادگی کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر تنظیم بھی ہو سکے ظاہری صاف ستھری خوبصورت نظر آنے والی چیز ہو تو یہ خلاف ایمان بات نہیں، کیونکہ زینت کا ایک ظاہر سے بھی تعلق ہے۔ اگر اندرونی زینت کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے بیرونی زینت کا کچھ سامان کر سکے تو ہرگز مظاہرہ نہیں، اور یہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اول شرط وہی ہے کہ تعمیر کے وقت تقویٰ پیش نظر ہونا چاہیے اور خالصتاً اللہ کی عبادت کا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے بار بار اس لیے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آج کل دنیا میں بہت بڑی بڑی مساجد بنائی گئی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں، اور جماعت بعض دفعہ جماعت کے دوست مسجدوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو اس سے بھی بڑی اور شاندار مساجد بنائیں، اور اگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ مسجدیں خالی ہیں، تقویٰ سے خالی ہیں، عبادت کرنے والوں سے خالی ہیں، محض ایک دکھاوا ہے، ایک عظیم شان عمارت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس مسجد کی زینت آپ کے دلوں کے ساتھ ہے، مسجد کی زینت آپ کے تقویٰ کے ساتھ ہے۔ مسجد کی پہلی عید قرآن کریم کے مطابق تقویٰ پر رکھی جانی چاہیے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو بار بار جماعت کے سامنے بیان بھی ہونا چاہیے اور جماعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب تقویٰ پر بنیاد رکھی جائے تو ظاہری زینت سے نہ اسلام منع کرتا ہے، نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ آپ کے اپنے لباس میں بھی یہی عادت تھی کہ سادہ اور مناسب ضروری لباس پہنا کرتے تھے، مگر اگر کوئی زینت کا لباس بھی دے دیتا تھا ظاہری زینت کا تو اسے بھی استعمال فرما لیتے تھے، اور قرآن کریم نے واضح تعلیم دی ہے کہ زینت کو اختیار کرنا، ان ظاہری زینت کو اور نعمتوں کو استعمال کرنا ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اول طور پر یہ نعمتیں اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اس وضاحت کے ساتھ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اور زائد جو حسن ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی بھی خدا نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ ایک ایسی مسجد میں مجھے آج خطبہ دینے کی توفیق مل گئی ہے جس کی بنا تقویٰ پر تھی، اور اس کے ساتھ اس کو ظاہری زینت بھی خدا نے عطا فرمائی۔ اس ظاہری زینت کا جہاں تک جماعت کے ساتھ تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ نام بھی ہو تو اس کی قدر کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے سفروں کے دوران
خصوصاً پاکستان کے سفر کے دوران بعض دفعہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا جو سادہ سا جسے ہم پنجابی میں تھڑا کہتے ہیں، ایک تھڑا سا بنا کر اس کے ارد گرد گھاس پھوس کی ایک کچی اینٹوں کی دیوار کھڑی کر کے گھاس پھوس کی چھت ڈال دی گئی، اور کسی نے مسافروں کے لیے رستہ چلتے ہوئے مسجد بنا دی۔ بعض دفعہ ایسی مساجد میں نماز کا اتنا لطف آیا کہ بڑی سے بڑی شاندار مسجد میں بھی اس رنگ میں نماز کا لطف نہیں آیا، کیونکہ اس کی سادگی میں حسن تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جس نے کسی نے خدا سے محبت کرتے ہوئے، نماز سے محبت کرتے ہوئے، رستہ چلنے والوں کا خیال کر کے ان کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ اس کے مقابل پر انہی سفروں کے دوران مجھے بعض دفعہ ایسی مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا جن کے باہر مولوی ڈبے لے کر پیسے مانگتے اور ڈبے بجاتے اور کوشش کرتے کہ زیادہ خوبصورت دکھائی دینے والی مسجد بنائے۔ نماز کا لطف تو نمازی کے اوپر ہے، لیکن بعض دفعہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ان مسجدوں میں نماز کے وقت مجھ پر کوئی خاص کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دنیا کی دکھاوے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس لیے ہم ان مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، تقویٰ پر اگر اینٹ رکھی جائے، یعنی تقویٰ کی اینٹ پر اگر بنیاد رکھی جائے تو مسجد میں اس کے ماحول میں ضرور اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ مسجد بنانے والے بہت سے غیر احمدی تھے، لیکن ان کی طرز سے مجھے خدا کی محبت نظر آئی۔ مجھے اس مسجد میں داخل ہوتے ہوئے احساس ہوا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ کے پیار کی وجہ سے کیا ہے۔ اس لیے یہ خیال کبھی میرے دل میں کونے میں بھی نہیں آیا کہ چونکہ غیر احمدی مسجد بنائی ہے اس لیے اس مسجد کا کم اثر ہوگا یا نعوذ باللہ من ذالک کی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جاہلانہ خیال ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سب مسجدیں خدا کے لیے بنائی جاتی ہیں، کسی کی بھی مسجد اگر وہاں تمہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے تو اللہ کو پکارو اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، بس یہ شرط ہے۔ اس لیے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی دوسروں کی بنائی مسجدوں سے غیریت نہیں کی، لیکن وہ مساجد جو خالصۃ دکھاوے کے لیے بنائی گئے ان میں نماز پڑھنے کے لیے طبیعت مائل نہیں تھی، اور یہی مضمون قرآن کریم میں مسجد زرار سے متعلق بیان ہوا ہے۔ مسجد زرار بنائی گئی جو خدا کی خاطر نہیں تھی بلکہ کسی اور فساد کی نیت سے اور دکھاوا دے کر مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بار بار ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ دستور تھا، تو آپ کو دل میں تردد تھا، لیکن بار بار ٹالتے رہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں بے حد حیا تھی، اور بعض دفعہ یہ بار بار کی درخواست کے اثر سے آپ قبول فرما لیا کرتے تھے، خواہ دل میں تردد ہو۔ قرآن کریم میں آپ کی حیا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ مومنو تم جب تمہیں دعوت پہ بلاتے ہیں تم کھانا کھا کر فارغ ہو کر چلے جایا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت تھی کہ کھانے سے فارغ ہو کر عبادت سے مصروف ہوا کرتے تھے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ حیا کی وجہ سے تمہیں کہہ نہیں سکتے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں حیا مانے ہو جایا کرتی ہے۔ انسان ایک چیز کو بعض دفعہ ناپسند کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بعض دفعہ حیا کی وجہ سے پسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس کو قبول فرما لیا، حالانکہ آپ کی فراست آپ کو بتا رہی تھی کہ مسجد اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھیں۔ خدا نے بعد میں نہ فرمایا، لیکن یہ الگ بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مساجد سے جہاں منافقت کی بو ہو، جہاں ریا کی بو ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی فطرت پر میں ایک تردد پیدا ہو جاتا ہے،
اور ایک کرہت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن ہرگز یہ مراد نہیں کہ مسجد کو دیکھ کر پہلے یہ سوچا جائے کہ کس فرقے نے بنائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حسنات یہ ہے کہ عیسائی وفد آپ کے پاس ملنے کے لیے حاضر ہوا اور مذہب پر گفتگو کر رہا تھا. نماز کا وقت ہوا تو آپ وہ اس کو جانے لگا، یعنی ان کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو، بیٹھو. انہوں نے کہا کہ ہم تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے باہر کسی گرجے میں یا کسی جگہ جا کر اپنی عبادت کریں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی تو عبادت کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا، یہی نماز پڑھ لو. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں صرف فرقوں کا تو سوال ہی نہیں سوچنا، مذاہب کی تفریق بھی حائل نہیں ہونی چاہیے. اگر خالصتاً اللہ کی عبادت کو کرنا چاہے تو ہر جگہ کر سکتا ہے، ایسے گھر میں جو خدا کی خاطر بنایا گیا. بس اس مسجد کی افتتاح کی تقریب ان معنوں میں میں نے بیان کیا ہے وہ تو بعد میں ہوگی، اور جہاں تک مجھے توفیق ملی میں انشاءاللہ مہمانوں کو مسجد کے مقاصد سے متعارف کرواؤں گا. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت نے اس دور میں جو ہمارے لیے بڑا ہی دکھوں کا دور تھا، کثرت کے ساتھ مساجد بنا کر بار بار مومنوں کی خوشیوں کے سامان کیے ہیں. اور ہر مسجد جو دنیا میں کہیں بنی ہے وہ ساری جماعت کے لیے خوشیوں میں اضافے کرنے بنی ہے، خصوصاً اس دور میں، اس پس منظر کے نتیجے میں. بس وہ ساری مساجد جو افریقہ میں بنی ہیں یہ نامعلوم ہیں، یا انڈونیشیا میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں، یا بنگلہ دیش میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں، یا ہندوستان میں بن رہی ہیں اور نامعلوم ہیں. آج ہم ان سب مساجد کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے، اور نماز میں جو دعا کی جائے گی اس میں اس مسجد کے اوپر اظہار تشکر خدا کے حضور صرف سجدہ تشکر ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس سارے عرصے میں خدا نے جو عظیم شان توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے للہ مساجد بنانے کی، اس سب مضمون کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس ضمن میں ایک اور مسجد کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، یعنی گواٹے مالا کی مسجد، جس کا اسی رنگ میں افتتاح ہم نے چند دن پہلے کیا ہے، 3 دن یا 4 دن پہلے. گواٹے مالا ایک ایسا ملک ہے جو خالصتاً نہیں تو اکثریت شکل میں کیتھولک ہے، اور اتنی بھاری تعداد کیتھولک کی ہے کہ دوسرے جو عیسائی فرقے ہیں وہ گنتی کے چند ہیں، اور ان کو کوئی اپنے ملک میں عظمت حاصل نہیں. کیتھولک ہونے کے لحاظ سے میرا یہ تعصب تھا کہ یہ لوگ تعصب دکھائیں گے. اگر ایک مسلمان ملک میں مساجد پر پابندی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں دودھ کا جلا ساس کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کیتھولک ملک میں تو بہت ہی زیادہ تعصب دکھایا جائے گا، لیکن میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ ہر منزل پر، ہر قدم پر ان لوگوں نے اتنا تعاون کیا ہے، حکومت نے بھی، وہاں کے انجینئر نے بھی، یہاں تک کہ وہاں کے معماروں اور مزدوروں نے بھی. باوجود اس کے کہ غریب ملک ہے اور مزدور بہت ہی تھوڑی اجرت پاتے ہیں اور زائد وقت کام کریں تو ان کے مطالبے ہونے چاہیے کہ ہمیں زائد پیسے دو، لیکن چونکہ افتتاح کا وقت قریب آ رہا تھا اور مسجد کا بہت سا کام ہونا باقی تھا، اس لیے جب ان سے یہ درخواست کی گئی کہ دن رات کام کرو، بہت زیادہ محنت سے کام کرو، تو اس طرح انہوں نے کام کیا ہے جس طرح جماعت بعض غیر عمل بناتی ہے، اس جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور وہ سارے کیتھولک تھے. اور حکومت نے ایسی گہری دلچسپی لی اور ایسا تعاون سے بڑھ کر کہنا چاہیے محبت کا اظہار کیا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا وسیع حوصلہ دنیا کی کوئی حکومت دکھا سکتی. مقامی طور پر وہاں ابھی ایک بھی ایم پی نہیں، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے، وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب نے ملاقات کے وقت بتایا کہ میری خواہش تھی کہ میں خود آ کر اس تقریب میں شامل ہوں،
لیکن ایک انتہائی ضروری عاملہ مجلس ایگزیکٹو کی جو میٹنگ تھی اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو میں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھجوایا۔ اس کو مجھے سمجھ آئی کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب کیوں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور اس میں شامل ہوں، لیکن میری ذاتی خواہش تھی کہ میں آتا، اور دوسرے بعض وزراء اس میں شامل ہوئے اور مقامی لوگ جن کو بھی دعوتیں دی گئی تھی وہ ہر قسم کے وہ وہاں تشریف لائے، اور اس تقریب کو بہت سی انہوں نے رونق بخشی۔ اور جماعت کی طرف سے جب مسجد کے متعلق اور اس کے مقاصد کے متعلق مختصر ذکر کیا گیا تو بہت ہی گہرا اثر انہوں نے قبول کیا۔ بعد میں کچھ عرصہ بیٹھے تھے کچھ لوگ ان میں سے آ کے، اور بار بار اپنی محبت کا اور خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اس لیے مجھے اس ملک سے بڑی توقع پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ انہوں نے خدا کے گھر بنانے میں غیر معمولی تعاون کیا ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ان کے دل کھلے گا، اور اس کے آثار بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنی جلدی اتنا ہی گہری دلچسپی اسلام میں لینی شروع کر دی ہے انہوں نے کہ جس کے متعلق کسی اور ملک میں مجھے ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ ہر قسم کے صاحب حیثیت یا عامت الناس، یعنی ہر قسم کے لوگ مسجد میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کے پیغام میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں حکومت کی طرف سے جو نمائندے ہماری دیکھ بھال کے لیے مقرر ہوئے تھے اور وہ کافی بااثر لوگ تھے، ان سب نے مجھ سے چلنے سے پہلے درخواست کی کہ ہمیں اسلام میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہمیں ضرور وقت دیں تاکہ ہم کچھ سوال کر سکیں۔ دلچسپی کی وجہ کیا تھی؟ دلچسپی کی وجہ یہ تھی، ہمارے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا پہلے کہ تم متاثر نظر آ رہے ہو، بتاؤ سب سے زیادہ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ تو ان کے جو افسر اعلیٰ تھے انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ ہمیں آپ کی نماز نے متاثر کیا ہے، آپ کی عبادت نے متاثر کیا ہے، اور ایسا گہرا اثر ہمارے دل پر ڈالا ہے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میری بیوی بڑی سخت کیتھولک ہے اور میں عام سا عیسائی ہوں، خاص مجھے کوئی ایسی دلچسپی نہیں۔ میری بیوی ہمیشہ مجھے آ کے بتایا کرتی تھی کہ چرچ میں بعض دفعہ کوئی اچھا مقرر آتا ہے تو دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور ایک روحانی لذت ہے جس سے تم محروم ہو۔ تو میں جب گھر واپس گیا پہلی دفعہ جب میں نے آپ کی نمازیں دیکھی تو میں نے بیوی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ روحانی لذت ہوتی کیا ہے، میں جو آج دیکھ کے آیا ہوں تمہارے خوابوں میں بھی وہ لذت نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اس نے درخواست کی کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ میں نے کہا بسم اللہ، شوق سے بجلی گائیں، اور اس نماز میں اس نے باقاعدہ ہمارے ساتھ اسی طرح اسی انداز سے جس سے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کی، اور دروازہ کھلا رکھا اس کمرے کا تاکہ دوسرے اس کے ساتھی احترام بھی دیکھیں، اور وہی دیکھ کر دراصل ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ کافی دیر تک ان سے مجلس لگی رہی، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم اسلام کی صداقت کے قائل ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اب ہمیں اتنا وقت دیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تاکہ جب ہم آئیں تو ہمارے گھر میں پھوٹ نہ پڑے، ہم اکٹھے مل کے آئیں۔ تو وہ مساجد جو خدا کی خاطر بنائی جاتی ہیں اور وہ عبادت جو خدا کی خاطر ادا کی جاتی ہے، اس میں ایک گہرا روحانی اثر ہوا کرتا ہے، اور اگر کسی قوم میں روحانیت زندہ ہو تو سب سے زیادہ اس قوم کو اپنے مذہب میں کی طرف مائل کرنے کا یہی ذریعہ بنتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ گواٹیمالا کی مسجد بھی چونکہ خالص پسندیدہ بنائی گئی تھی، اس لیے وہاں نمازیوں کا انتظام خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی وہاں وہ مسجد جو اپنی اس لحاظ سے بہت بڑی ہے کہ صرف باہر سے آئے ہوئے 2 پاکستانی احمدی وہاں ہیں، ایک ہمارے مبلغ اور ایک وسیم صاحب جنہوں نے جو کینیڈا سے گئے تھے اور مسجد کے کام میں انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے۔ 2 پاکستانی احمدی وہاں ہیں، ایک ہمارے مبلغ اور ایک وسیم صاحب جنہوں نے جو کینیڈا سے گئے تھے اور مسجد کے کام میں انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے۔ 2 پاکستانی احمدی وہاں ہیں، ایک ہمارے مبلغ اور ایک وسیم صاحب جنہوں نے
اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ وہ مسجد کی نمازیوں سے بھر جائے گی اور چھوٹی ہو جائے گی. یہ ایک آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس بندے کو ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اپیل بھی کروں گا. مسجدیں ہم جتنی وسیع بنائیں اگر وہ تقویٰ پر مبنی ہوں اور اللہ کی خاطر بنائی جائیں تو ایک علامت اس کی ضرور ہم پوری ہوتی دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد جلد جلد نمازیوں سے بھرنے لگتی ہے. اور وہ مسجدیں جو دکھاوے کے لیے بنائی جائیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ سال ہر سال تک بنی رہتی ہیں اور خالی رہتی ہیں. جس طرح ایک بڑے لفافے میں چھوٹی سی چیز ڈال کے اس کو کھنکایا جائے ویسی کیفیت ان کی دکھائی دیتی ہے. تو یہ دوسرا قدم جو ہے یہ اٹھانے کی ہر جگہ ضرورت ہے. مسجدیں بڑی بنائیں، اس دعا کے ساتھ بڑی بنائیں کہ خدا جلد بھر دے، اور پھر خود عبادت کے لیے اس میں زیادہ آیا کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں، تاکہ جتنی آپ کی توفیق ہے اس حیثیت سے آپ اس مسجد کو ضرور رونق بخشنے کی کوشش کریں. باقی کام خدا کو چھوڑیں، اور مجھے یقین ہے اب تک تو خدا کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے، ہم سے یہی سلسلے ضرور رہا ہے کہ مسجد کا ہم کتنی بڑی بنائیں وہ دیکھتے دیکھتے چھوٹی ہو جاتی ہے. بس خدا کرے کہ یہ مسجد بھی دیکھتے دیکھتے چھوٹی ہو جائے. اور آج جیسا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اللہ کے فضل سے اس وقت یہ مسجد بڑی ہوئی ہے، اور نمازی جو سب بندی کر کے کھڑے ہوں گے وہ انشاءاللہ اس پوری مسجد کو بھر دیں گے. لیکن یہاں اس وقت باہر سے آئے ہوئے دوست موجود ہیں، بڑی دور دور سے سفر کر کے، بعض امریکی مخلصین جن کو خدا نے توفیق بخشی ہے آج اس تاریخی موقع میں جنہوں نے شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت لاس اینجلس اب یہ کوشش کرے کہ خود اس مسجد کو بھرے اور پھر یہ دعا کرے اس مسجد میں کہ اللہ اس مسجد کو اور متقی نمازی عطا کرے. پھر معمولی کوشش بھی وہ کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ان کے پیغام میں برکت ڈالے گا اور یہ مسجد بھی چھوٹی ہو جائے گی. اب مسجد کے چھوٹے ہونے کی دعا بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم خود دعا کریں کہ اے خدا اس مسجد کو چھوٹا کر دے. لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس مضمون کو روشنی ڈالی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں وہ یہ دعا نہیں کیا کرتی کہ ان کے کپڑے کبھی بھی چھوٹے نہ ہوں. کپڑے چھوٹے نہ ہوں تو ان کے سینے میں غم کی آگ لگ جاتی ہے، فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے، بھولنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے وہی کپڑے ہیں جو 2 سال پہلے پہن رہا تھا. تو یہی ہمارا رجحان خدا کے گھروں کی طرف ہونا چاہیے. جب وہ چھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع مساجد بھی ادا کر لے گا. بس مساجد بنائیں اور بڑی بنائیں، کوشش کریں کہ وہ جلد سے جلد چھوٹی ہو جائیں. پھر خدا سے دعا کریں کہ اے خدا اور مسجد دیں، ہمارے کپڑے اور بڑے کر دیں تاکہ ہم ان میں پورے آ سکیں. یہ وہ مضمون ہے، اس کو سمجھ کر دعائیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ ان راہوں پر آگے بڑھیں تو ہر نئے سال خدا کی نئی شان آپ دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات جو اپیل کے متعلق میں کہنا چاہتا تھا وہ مسجد واشنگٹن کے لیے اپیل کری ہے. مسجد واشنگٹن مرکزی ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ امریکہ کی جماعت کی قابل کے لیے لائق توجہ ہونی چاہیے. اب تک جو صورتحال ہے بعض دوسری جگہ مثلاً پورٹلینڈ میں، جہاں اپنے لاس اینجلس میں مساجد بڑی اچھی سی بن چکی ہیں، لیکن ابھی تک واشنگٹن میں کوئی مسجد نہیں بنی. پھر بہت سے مراکز قائم کیے گئے ہیں گھر خرید کر اور زمینیں خرید کر جن میں عمارتیں موجود تھیں اور ان کو مساجد میں تبدیل کیا گیا ہے. جب میں امریکہ میں داخل ہوا تھا تو راچسٹر میں ایک ایسا ہی گھر تھا جو خریدا گیا اور بہت ہی خوبصورت جگہ، اچھی جگہ پر خوبصورت گھر ہے جس کے ایک حصے کو مستورات کے لیے مسجد میں تبدیل کیا گیا، ایک حصے کو مردوں کے لیے مسجد میں تبدیل کیا گیا. اس قسم کی بہت سی مساجد امریکہ میں موجود ہیں. لیکن واشنگٹن میں جو پہلا مشن تھا، اور وہ بہت پرانی بات ہے جب مشن بنایا گیا تھا، بہت تھوڑی ضرورت کے پیش نظر بنایا گیا تھا.
وہ وہیں تک محدود ہے اور اس کے بعد کوئی مسجد اور نہیں بنی. نیو جرسی پاس ہے, نیو یارک ہے, وہاں اللہ کے فضل سے بن گئی ہے. عتیق شمالی نیو جرسی میں بھی ان کا مسجد میں نے دیکھا, خدام نے بڑی محنت کر کے, اور صاحب نے بھی, رجنا نے بھی بڑا خوبصورت بنا دیا ہے اس عمارت کو, تو وہاں بھی جماعت کا مرکز قائم ہو گیا ہے. واشنگٹن میں ضرورت ہے کیونکہ آپ سب دنیا سے وہاں, سب امریکہ سے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اپنے سالانہ اجتماع کے لیے, اور سب سے زیادہ ضرورت اگر مسجد کی ہے امریکہ میں تو واشنگٹن میں ہے. اس پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ تحریر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کچھ انتظام تو فوری طور پر کر دیا ہے. یعنی لجنہ معاولہ نیو یارک کو تحریک ہوئی کہ وہ اس موقع پر 7 سالہ جشن کی خوشی میں میری پہلی دفعہ یہاں آمد کے موقع پر مجھے $30,000 کا چیک پیش کریں تاکہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کروں. وہ چیک میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ مستحق مسجد واشنگٹن ہے کہ اس کی سنت میں پیش کی, اس کے لیے پیش کیا جائے. اس کے بعد جب میں یہاں لاس اینجلس آیا تو یہاں ہمارے مخلص دوست ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب نے اسی تمنا کا اظہار کیا کہ میں نے بڑی دیر سے یہ سوچا ہوا تھا کہ 7 سالہ جبلی کا سال آئے تو میں اپنی محبت کے اظہار کے طور پر $1,00,000 آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ جس نیک کام کرتے چاہیں آپ خرچ کریں. لیکن کچھ مشکلات ایسی پڑ گئی کہ نقد وہ سارا نہیں دے سکے. 50,000 کا چیک انہوں نے مجھے دیا اور باقی 50,000 کا وعدہ ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک پیش کر دیں گے. وہ بھی میں نے مسجد واشنگٹن کے لیے وقف کر دیا ہے. اس طرح ممکن ہے اور جماعتوں کے احمدیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کے خیال ہوں اور بعضوں کی طرف سے آ بھی رہے ہیں. اول تو یہ اس سال کی غیر معمولی خوشی کے موقع پر جس نے بھی امریکہ سے اس نیت سے روپیہ مجھے پیش کیا وہ میں انشاءاللہ مسجد واشنگٹن ہی کو دوں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک عمومی تحریک کی ضرورت ہے. ہم نے جائزہ لیا ہے, اس وقت مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ مسجد واشنگٹن اگر 1 سال سے 16 مہینے کے اندر تعمیر کی جائے تو $25,00,000 کی ضرورت ہے. اور جماعت نے جو جائزہ لیا ہے اب تک اس کی روح سے سالانہ مسجد واشنگٹن کے لیے $25,000 ملتے ہیں, جس کا مطلب ہے 10 اگر انتظار کیا تو 10 سال میں 2.5 لاکھ اور 100 سال میں 25 لاکھ. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 100 سال میں جو 25 لاکھ ملیں گے آپ کو اس وقت تک تعمیر کا خرچ 1 کروڑ ہو چکا ہوگا. جہاں تک سود لے کر اس رقم کو ضرورت کو پورا کرنے کا تعلق ہے میں اس کا قائل ہی نہیں کہ مسجد کے لیے سودی روپے لیے جائیں. جہاں شروع ہو گئی تھی رسم, کینیڈا میں بھی یہی رسم چلی تھی اور جماعت قرضوں کے اندر دب رہی تھی اور کوئی بھی برکت نہیں رہی تھی. ان کو میں نے سختی سے روکا, فوری طور پر ان کے قرضے ادا کیے اور کہا کہ آئندہ آپ نے ایک آنا بھی سود پر نہیں لینا, جو توفیق ہے اس کے مطابق ہم مسجدیں بنائیں. چنانچہ اللہ کے فضل سے اتنی بڑی بڑی زمینیں مثلا خدا نے عطا کی, ایسے شاندار مراکز عطا کیے کہ دل ان کو دیکھ کر جذبہ تشکر سے بھر جاتا ہے. کیلگری سے میں آیا ہوں, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی خوبصورت مسجد خدا نے بنا دی. بنائے مانو جی کہ ایک چرچ تھا جو اس موقع پر دیکھ رہا تھا اور اس چرچ کا رخ قبلے کی طرف ہی تھا, یعنی اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. صرف شرط میں نے یہ قائم کی تھی کہ جب تک چرچ کے مالک تحریری طور پر یہ نہ لکھ کے دیں کہ ہم بخوشی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو مسجد میں تبدیل کریں, اس وقت تک ہم اس چرچ کو نہیں دیں گے. کیونکہ میں ہر چیز پسند نہیں کرتا کہ کسی کی عبادت گاہ کو اس کی مرضی کے خلاف کسی اور عبادت گاہ میں تبدیل کیا جائے. انہوں نے بخوشی یہ لکھ کر دے دیا تو اب وہ بڑی بڑی مسجد ہمیں مل گئی. پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی وسیع زمین بھی خدا نے دی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی آپ ان باتوں میں اس پر سوچیں بھی نہیں کہ سود پر قرضے لے کر آپ خدا کے گھر بنائیں.
اس میں ایک بڑا تضاد ہے. ایک سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ عید، پہلی عید جو خدا کے گھر کے لیے رکھی جائے وہ تقویٰ کی عید ہونی چاہیے، اور اس عید سے پہلے آپ سود کی عید رکھ چکے ہوں گے. اس کے لیے سود کی عید پر تقویٰ کی عید کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کو آپ بالکل بھول جائیں کہ سودی روپے لے لے کر آپ مساجد تعمیر کریں گے. اگر بڑی شاندار مسجد نہیں بن سکتی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سادہ بنا لیں، بعد میں توفیق ملے تو بنا لیں، لیکن کوشش ضرور کریں کہ اچھی کھلی مسجد بنے، اور اس لحاظ سے ضرور دیدہ ذیل ہو کہ غیروں کی توجہ کا مرکز بنے، وہ آئیں اور ان کے پوچھنے کے نتیجے میں ہمیں ان کو اسلام پہنچانے کی توفیق ملے. صورت مرکز قائم کیے جا سکے تو اچھی بات ہے. تو بہرحال 25 لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت امریکہ یہ سال خصوصیت سے واشنگٹن کی مسجد کا سال بنائے تو جتنی رقم بھی اکٹھی ہو اس سال کے اندر وہ ابتدائی ضرورت کے لیے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی میں تمام دنیا کی جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ واشنگٹن کی مسجد میں وہ بھی حصہ ڈالیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کی جگہ بیان کیا تھا اس کی شرح اطلاع مل گئی ہو. میں قریب اگلی صدی کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے جماعت سے ایک اپیل کرنے والا ہوں. اگر امریکہ کی جماعت نے اپنی ساری ریسورسز، سارے جو توفیق ہے وہ مسجد واشنگٹن پہ خرچ کر دی تو چلو وہ بعد میں کہیں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہماری تو دل چاہتا ہے کہ 7 تاریخ میں بھی حصہ لیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کی خاطر تمام دنیا کی جماعتوں کو بھی اس مبارک مسجد کی تعمیر میں شامل کر دیا جائے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تقریر کے نتیجے میں ہم سال سے 16 ماہ کے اندر جیسا کہ تخمینہ پیش کیا گیا ہے یہ مسجد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور میرے سامنے تجویز رکھی گئی ہے کہ آج کل چونکہ مارکیٹ میں ڈپریشن ہے اور تعمیری کاموں میں کچھ سستی آ گئی ہے، اس لیے بعض کمپنیاں غالباً ہم سے یہ سودا کرنے میں کامیاب بہت سودا کرنے پر تیار ہوں گی کہ وہ اپنے خرچ پر فوری بنا دیں اور پھر معقول قسطوں میں ہم ان کو چند سالوں میں باقی رقم ادا کر دیں. اگر یہ ہو جائے تو پھر اور بھی ضرورت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. لیکن جہاں تک جماعت امریکہ کا تعلق ہے، اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ رقم امریکہ ہی سے پوری ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ مساجد بنانے کی توفیق بخشے. مساجد کے ساتھ ہماری زندگی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچپن سے میرے دل میں خدا نے یہ جذبہ ڈال رکھا ہے، بے حد محبت مسجد کی عطا کی ہے. میں غلام الحمد میں تھا، سائق تھا، زمین تھا، مختلف عہدوں کو ترقی کرتا ہوا صدر بنا، انصار اللہ میں گیا، لیکن ہمیشہ مجھے اس بات کا جنون رہا کہ جہاں بھی جاؤں مسجدیں بھرنے کی تلقین کروں، کیونکہ یہ نظارہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر آباد ہوں اور خدا کے گھر خالی ہوں. اس لیے جب مسجدیں بنائیں تو اس بات کو نہ بھولیں کہ ان مسجدوں کو بھرنا بھی ہم نے. مسجدیں بنا کر خالی چھوڑنا بہت ہی ایک ویران منظر پیش کرتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے گھر بھریں گے تو اللہ آپ کے گھر بھرے گا. جو خدا کے گھروں کو رونق بخشتا ہے اس کے گھروں کو ضرور رونق عطا ہوا کرتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنے گھر کی رونق چھوڑ کر مسجد میں رہ جایا کرتے تھے، مسجد کی زبون میں لپیٹے جایا کرتے تھے بعد. اور دیکھیے قرآن نے کتنی برکت ڈالی ہے. آپ سب کے گھر حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر ہیں. کتنی عظیم شان برکت ہے ساری جماعت میں، دنیا کے کونے کونے میں خدا تعالیٰ عظیم شان بابرکت گھر عطا کر رہا ہے جماعت کو. مسجدیں بھی اور مشن ہاؤس بھی اور ذاتی گھر بھی، ہم سب کچھ ایک ہی ہے اور ہر چیز جماعت کی ہے.
بس اس پہلو سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسجدیں بنانے کے ساتھ اگر آپ مسجدیں آباد کرنے کی نیت داخل رکھیں گے اس میں اور پوری وفات کے ساتھ خدا کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھروں کو گرا نہیں کر سکتی. کوئی دنیا کی طاقت آپ کی روم سے چھین نہیں سکتی. جو اپنی زینتیں لے کر مسجدوں میں حاضر ہو جائے خدا کا حضور پیش کرنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ خدا دنیا کو یہ توفیق دے کہ ان کی زینتیں چھین لے؟ بس اس مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. اس میں آپ کی زندگی کا راز ہے اور زندگی کا سرچشمہ ہے. اس بات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کے حق ادا کرنے والے اس کے منظور نظر بندے بنے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ہوگی. مسافر میرے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور مقامی لوگ بغیر اسلام پھیرے عصر کی 4 رکعتیں، جمعے کے بعد عصر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے. نماز جمعہ کے بعد عصر جمع ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد فوری بعد کچھ بیٹھیں ہوں گی. کل ایک شام کے ایک مخلص دوست جن سے گزشتہ آمد کے وقت تعارف ہوا تھا، تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بیٹھ کرنا چاہتا ہوں اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جمعے کے مبارک موقع پر آج کے جمعے میں خصوصیت سے میری بیٹھ لی جائے. تو عموماً تو ہمارا دستور یہی ہے کہ جمعے کے بعد دوسرے فنکشن نہیں رکھے جاتے فارمولہ بیٹھ وغیرہ بھی اس پر موقع پر نہیں لی جاتی، لیکن ان کی خاص خصوص سجدے کی خاطر میں نے منظور کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک امریکن نوجوان تھے، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے اور بھی یہ معلوم ہوا ہے چند کتنے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک خاتون آئی تھی امریکن، وہ بھی شامل ہونے کی خواہش کر رہی ہیں. تو یہ بیعت ہوگی آج کی پہلی بیعت. اللہ تعالیٰ اس بیعت کو بارش کا پہلا قطرہ بنائے اور پھر کثرت کے ساتھ جماعت لاسن جلیل اور جماعت امریکہ بیعتوں کی بارش دیکھیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. إلى السماء البلاغ
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا
حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة والنمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مواجهة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يا الصلاة يا الصلاة قبل الإسلام قبل الإسلام الله أكبر لا إله إلا الله